اب ذرا معیشت کے حوالے سے آپ کو اہم ڈیٹیلز بتاتے ہیں، اپڈیٹس دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اگلے 5 سال کے لیے جو وزراء ہیں، وزارتیں ہیں، ان کے اہداف مقرر کر دیے ہیں، اور خاص طور پر وزارت خزانہ کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مہنگائی میں کمی لانے کے لیے اقدامات اٹھانے جائیں، اس کے لیے ہدف دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وزارتوں کو IMF اہداف پورا کرنے اور FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا ہدف دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے اب وزارتوں کی جانچ پڑتال، ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا۔ خود احتسابی کا نظام بھی متعارف کیا گیا ہے، اور تاجروں کے حوالے سے FBR تاجر دوست اسکیم کے تحت رجسٹریشن کل سے شروع ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اب جو تاجر اور دکاندار ہیں وہ موبائل ایپ یا FBR کی ویب پورٹل پر رجسٹر بھی کرائیں گے، اور 2700 ارب روپے کے جو زیر التوا ٹیکس کیسز ہیں ان کے جلد فیصلے کے لیے بھی حکومت نے آرڈیننس پر کام شروع کر دیا ہے۔ کیسز کے جلد حل کے لیے کمشنرز اپیلز FBR کی 50 سیٹیں ختم کی جائیں گی۔ ٹیکس دہندگان براہ راست اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو میں ٹیکس کیس دائر کر سکیں گے۔ 2700 ارب روپے جو ہیں ٹیکس کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم نے وزارتوں کو اہداف دیے ہیں، خاص طور پہ جو IMF کے اہداف پورا کرنے اور وزارت خزانہ کو مہنگائی میں کمی لانے کا ٹاسک دیا ہے، اس پر عمل درآمد کتنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ ظاہر آسان تو نہیں ہے، ہوتا تو حکومت پہلے ہی یہ اسٹیپ اٹھانا شروع کر دیتی۔ کیا کرنا پڑے گا حکومت کو؟ تو صدف، اگر آپ احاطہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس وقت انفلیشن ہے، جس کا مطلب ہے قیمتوں کی شرح میں جو بڑھنا ہے، وہ 38% سے 21، 22، 23% کے قریب آ گیا ہے۔ جو فیبرری کا فگر ہے وہ 23 کے قریب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو بڑھ رہی تھی، اس کی جو بڑھنے کی شرح ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی، اور یہ IMF سے ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ IMF نے پاکستان کو ایک مانیٹری پالیسی ٹائٹنگ کے فریم ورک میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے 22% مینٹین کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ کراپس بہتر آئی ہیں تو سپلائی سائڈ جو ہے وہ کچھ سنبھلنا شروع ہوئی ہے۔ پر یہ یاد رکھیے کہ ابھی بھی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپرنگ ہے انفلیشن، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو رہی ہے۔ یہ کوئی سبب اچھی بات نہیں۔ دیٹ از رائٹ، بیکاز آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ کہہ دیا، بیکاز دین بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو اسی طرح ہے۔ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے پاکستان میں۔ اب پاکستان گوئنگ فارورڈ ابھی مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹ رکھنے کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر ڈیمانڈ ٹوٹ گئی ہے۔ عام فہم زبان میں گاڑیاں کم بک رہی ہیں، آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے۔ سیمنٹ، آئرن، سٹیل، پاکستان ایون جو بجلی یوز کر رہا ہے اس میں کمی ہے۔ امپورٹ بل آئل کا کم ہے۔ یہ آپ کو بس جو چیز نہیں نظر آ رہی ابھی بھی وہ یہ ہے کہ جو فزیکل خسارہ ہے، اور یہاں رول ہے سرکار کا کہ وہ اپنا فزیکل خسارہ کس طرح کم کرتی ہے، یعنی کہ مالیاتی خسارہ۔ بیکاز سادہ گفتگو یہ ہے کہ اگر مالیاتی خسارہ ہوگا تو نوٹ چھاپے گا اسٹیٹ بینک، وہ پیسے دے گا کمرشل بینک کو، اور آپ اس سے بورو کریں گے، ٹھیک۔ اور دوسرا، آپ کراؤڈ آؤٹ بھی کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو، بیکاز وہ سارے پیسے 70% بوروئنگ بینکس کی جو ہے وہ تو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فوڈ چونکہ سپلائیز بہتر ہوئی ہیں تو تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ، ابھی بھی آپ کو معلوم ہے 2 اس وقت فیلڈ میں ہیں ہمارے، ایک گیس کا اور ایک پاور سیکٹر کا ٹیرف، اور آج رات کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا انکریز پیٹرولیم سیکٹر پروڈکٹس میں بھی آ رہا ہے، بیکاز انٹرنیشنل قیمت بڑی ہے۔ یہ ہے انفلیشن کا اوور آل تناسب۔ اس میں انفلیشن ٹیپر ڈاؤن کر جائے گی، بٹ سلولی کرے گی، اور بڑھنے کی شرح میں کمی ضرور دکھائی دے گی۔ اب دیکھتے ہیں بجلی اور گیس میں کیا رائز آتی ہے اور اس کا کیا افیکٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے خاقان صاحب، ایکچوئل سچویشن یہ اب ایک اور چیز ہے جو اب زیر گردش ہے۔ 2700 ارب روپے کے ٹیکس معاملات جو کہ کورٹس میں مختلف ٹریبونلز میں زیر التوا ہیں۔ اگین دس از سوٹ ٹو بی اے ہیوج اپرچونٹی۔ 2700 ارب از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، لیکن کورٹ میں یہ کیسز پھنسے ہیں۔ اس پہ وزیر اعظم نے خود، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ تھوڑا اس پہ مسکرا بھی رہے ہیں، وزیر اعظم جو ہیں ان کا بھی بہت کین انٹرسٹ ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے بھی کہا ہے کہ پلیز اس کو ہری اپ کریں، اور اگر ہری اپ بہت زیادہ کرتے بھی ہیں تو ہم ان پیسوں کو ریکور کرتے کتنا ٹائم لگے گا جو ہماری گیون دا جوڈیشل سسٹم۔ فیصل، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم فائنانس ڈویژن میں بیٹھے ہوئے تھے،
ایک ٹیبل ہے جو بڑی سی ہے, اس پہ سب بیٹھے تھے, تو میں نے کہا کہ 130 ارب کے قریب لگتا ہے کہ ہمارے کورٹ کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 130 ارب, یہ 2011 کا واقعہ ہے ایگزیکٹلی. اور میں نے کہا کہ ہمیں جا کر بات کرنی چاہیے. پھر ہم نے ایک لا بھی پاس کیا کہ 6 مہینے تک آپ اگر سٹے دے رکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ویکیٹ ہو جائے گا. اس وقت 1700 ارب, وہ اماؤنٹ دیکھیں فیصل, اور آج کا اماؤنٹ دیکھیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, گورنمنٹ میں رہ کے ہم ان چیزوں کو, پاور سیکٹر 2700 ارب پھنسا ہوا ہے, گیس سیکٹر 2700 ارب پھنسا ہوا ہے, یہاں پہ 1700 ٹرائیبیونلز میں ہیں, وہاں تو ایف پی آر کے خود لوگ ہوتے ہیں, اگر پش کرنا چاہیں تو ضرور کریں. 740 ارب اس وقت جو نمبر آ رہا ہے ہائی کورٹ میں, اور 200-250 سپریم کورٹ میں. دیکھیے ایک تو بات ہے فیصل, بہت سی ڈیمانڈ جب کریٹ کرتا ہے ایف پی آر, ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری رقم جو ہے وہ ریکوریبل ہو. میری بہت سے ٹیکس ایکسپرٹ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے, میری بیگم خود بہت بڑی ورلڈ کلاس ٹیکس ایکسپرٹ ہے, تو یہ ساری ڈیمانڈ جو ریز ہوتی ہے وہ ساری تو ریکوریبل نہیں ہے. بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ان کے فیصلے تو کرنے پڑیں گے. سو اگر 6 منتھس کے سٹیز نہیں ہیں تو وہ تو فوری طور پہ ویکیٹ ہونے چاہیے, جن میں 6 ماہ گزر گئے ہیں, اور پھر اسٹیٹ کو جا کر موو کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی انسینٹو کریٹ کریں فار ایف پی آر آفیسرز ٹو ڈو دس. دیکھیے جب تک, سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ آف گورننگ ان اے ڈفرنٹ وے. میں بریک اوے فرام دا پاسٹ, آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ انسینٹو ہے ٹو گو اینڈ ڈو دس, چاہے وہ پروموشن ہو, چاہے وہ آخر میں آپ ان کو بونس دینا چاہیں, سو دیٹ ہم اس 2500 ارب میں سے جو بھی نکلنا ہے, اٹ از ویری ہارڈ ٹو ڈیٹرمن کہ کیا نکلنا ہے, وہ اگلے 6 مہینے میں نکال سکتے ہیں اف وی گو آفٹر دس. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, اور یہ تو انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی کی بڑھنے کی جو شرح ہے اس میں کمی آئی ہے, لیکن مہنگائی جس جگہ پر پہنچ گئی ہے وہ جوں کی تو ویسے برقرار ہے, اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے. تو مہنگائی کا یہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے کافی زیادہ آگے جا کر ہو سکتا ہے اس کے اثرات ہمیں ملیں, اور اگر لوگوں کی جو معاشی استطاعت ہے وہ بڑھ جائے تو ہی ان کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, ادروائز تو لوگ یہی شکایت کرتے ہیں. میرا فوکس ہوگا کہ جن پہ تکیہ کیا ہوا ہے ہم نے, وہ 2700 ارب جو کہ کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے.